السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام نیک جائز دعاؤں کو مقبول فرمائے، نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کا آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں تہجد کی نماز کے بعد میں۔ جو لوگ تہجد کی نماز کے بعد میں یہ وظیفہ کر لیں گے، جس مقصد کے لیے دوستوں آپ کرو گے، جس ارادے کے لیے آپ یہ وظیفہ کرو گے، جس مقصد کے لیے آپ کرو گے، جس عزم کے لیے کرو گے، اس مقصد میں، اس عزم میں، اس ارادے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ قسم خدا کی یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کا فوراً معاملہ بنائے گا، فوراً آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، فوراً آپ اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ تو آپ سے گزارش ہے دوستوں، یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں، یہ وظیفہ آپ جائز مقصد ہی کے لیے کریں گے، ناجائز مقصد کے لیے آپ کو نہیں کرنا ہے، ناجائز ارادے کے لیے نہیں کرنا ہے، ناجائز کام کے لیے وظیفہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ جائز مقصد ہو آپ کا، اس مقصد میں آپ کریں۔ آپ کا کوئی اچھا مقصد ہے، اس میں آپ کا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جائز مقصد کے لیے آپ کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، اس میں آپ اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ تو جائز مقصد کے لیے اجازت ہے، ناجائز مقصد کے لیے اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ وظیفہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے، آپ کی اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ رب العالمین صاحب اولاد بنا دے گا۔ آپ کا کاروبار ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کے مقصد کے لیے آپ کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس مقصد میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ آپ کا کوئی خود کا مکان نہیں ہے، کوئی خود کا آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ اپنے مکان کے لیے کرنا چاہ رہے ہو، کاروبار کے لیے کرنا چاہ رہے ہو، یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کا مکان خود کا ہو جائے گا، آپ کا کاروبار خود کا ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہو، جائز محبت کرتے ہو، ناجائز محبت نہیں کرتے ہو، جائز محبت کرتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کا اس سے نکاح ہو جائے، آپ چاہتے ہو آپ کا اس سے عقد ہو جائے، آپ چاہتے ہو آپ کی اس سے شادی ہو جائے، جائز مقصد ہی کے لیے کرنا ہے۔ ایسے زیڈ تک جو بھی آپ کے جائز مقصد ہوں گے، جو بھی آپ کا جائز ارادہ ہوگا، جو بھی جائز آپ کا عزم ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ان تمام جائز مقاصد میں، جائز ارادوں میں پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کامیاب ہوتے ہوئے دکھیں گے، سمجھ رہے؟ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے، صدقے جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کر دینا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کو وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ وہ وظیفہ آپ کو میں بتانے والا ہوں، آیت کریمہ کا وظیفہ۔ آیت کریمہ کا وظیفہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو بڑی ہی جلالی آیت کریمہ ہے، بڑی ہی پاورفل آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین بندوں کے بڑے سے بڑے ایک معاملات بنا دیا کرتا ہے، بڑے سے بڑے اس کے مقصد حل ہو جایا کرتے ہیں، بڑی سی بڑی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کے ذریعے، اس آیت کریمہ کے ذریعے دور فرما دیا کرتا ہے۔ اس پر کتنی ہی زیادہ سخت پریشانیاں آ رہی ہوں، کتنی زیادہ اس کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہو، آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس وظیفے کی برکت سے، اس آیت کریمہ کی برکت سے آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی اور آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھیں گے۔ ہاں دوستو، یہ وہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ہاں دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یونس علیہ السلام کو یہ آیت کریمہ کا ورد دیا اور کہا اے یونس اس آیت کریمہ کا ورد کرو، اس آیت کریمہ کو پڑھو، اس آیت کریمہ کے توسل سے، اس آیت کریمہ کے صدقے میں، اس آیت کریمہ کی برکت سے تم کو مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہوگی، تم کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا اور تم اس مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نظر آؤ گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب آپ نے اس آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کیا، وظیفہ کرنا شروع کیا، تو مچھلی نے آپ کو باہر نکال دیا، مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام نکل آئے۔ تو یہ آیت کریمہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھو گے، جس ارادے کے لیے پڑھو گے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد، وہ ارادہ، وہ عزم، وہ خواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ آیت کریمہ آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے؟ آپ تہجد کی نماز 12 رکعت پڑھتے ہیں تو 12 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں تو 8 رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ 6 رکعت آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں تو 6 رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنا ہے آپ کو تہجد کی نماز کے بعد ہی میں یہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، آیت کریمہ کا وظیفہ آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول و آخر آپ کو کیا کرنا ہے؟ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھیں تو بہتر ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں درود شریف آپ کو 313 مرتبہ یہی آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اول میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں آیت کریمہ آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ اپنے اس مقصد کو، اس ارادے کو، اس عزم کو، اس خواہش کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ تو اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، مائنڈ میں رکھنا ہے، دماغ میں رکھنا ہے اور پڑھتے جانا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اپنے ذہن میں اس مقصد کو رکھنا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے، ایمان کے ساتھ آپ کو کرنا ہے، سمجھ رہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ذہن کہیں اور ہے، مائنڈ کہیں اور ہے اور آپ وظیفہ پڑھنے میں لگے ہوئے۔ تو پورا ذہن، مائنڈ آپ کو اپنے مقصد کی طرف لانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں، اس ارادے میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو چاہے تو 1 منٹ میں کامیاب کر دے، 1 سیکنڈ میں انسان کی تقدیر کو بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انسان کو 1 منٹ میں کیا سے کیا بنا دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے، ہمیں وظیفے پر یقین نہیں ہوتا ہے، ہمیں جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس وظیفے پر یقین نہیں ہوتا ہے، یار ہوگا نہیں ہوگا، کنفیوز رہتے ہیں، شک ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور ایمان کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کرو گے اس مقصد میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، اس کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں، اے اللہ میں جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ تجھے یونس علیہ السلام کا واسطہ، اے پروردگار تو نے اسی آیت کریمہ کے صدقے میں یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اے اللہ یہ آیت کریمہ بڑی فضیلتوں والی آیت ہے، اے اللہ بڑی برکتوں والی آیت ہے، اے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہم کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اس کام میں کامیابی عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں، مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرو گے، یہ وظیفہ کرو گے، 101% انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزلٹ ملے گا، آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، اور آپ 3 دن کے اندر اس مقصد کو آپ پالو گے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ،
توکل کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور اپنے وظیفے کے بعد میں دعاؤں میں ہمیں اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہمیں یاد رکھیں گے، ہمارے بچوں کو، بیوی کو، تمام احباب کو ضرور یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔